جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی اس ویڈیو سیریز میں کافی کووڈ 19 کے حوالے سے اور اس پینڈیمک کے حوالے سے مختلف ایکسپرٹس کو بلا کر ان سے ان کا اوپینین مانگ رہے ہیں. اور اس وقت ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کووڈ 19 کی پینڈیمک کی پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے. اور ہمارے پاس آج جو ایکسپرٹ ہیں وہ کافی سینئر کلینیشین ہے. بائی پروفیشن شی از اے ڈاکٹر اینڈ شی از اے پیڈیاٹریشین بائی ہر اسپیشلٹی ٹریننگ اینڈ نیونیٹولوجسٹ. شی از کرنٹلی ورکنگ ان UAE اور فیلڈ جو کووڈ 19 کا جو فیلڈ ہاسپٹل ہے اس میں وہ فی الحال کام کر رہی ہیں. اور آج ہم سے اور کافی سینئر پیڈیٹریشین ہے, پشاور بھی انہوں نے کام کیا, آغا خان یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی تھی اور کافی ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں. ہماری کافی مطلب ہے کہ استاد کی طرح کی ایک کولیگ ہے ہماری. سو وداؤٹ any further delay, I will, Dr. Afshad, first of all, thanks a lot for giving us time. And I know that you are on field and you are working right now. So I'm really thankful to you. موسٹ ویلکم. تھینک یو عامر فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے سب سے پہلے تو اردو میں بات کر کے. بہت جی شکریہ. بالکل. تو ڈائریکٹ اپنے آپ کے جیسے آپ نے ویڈیو میں پہلے بتایا تھا, ہمارے پاس میرے خیال میں آپ چونکہ اور اپنے ہاسپٹل میں ہیں تو ٹائم آپ کے پاس کم ہے. ہم ڈائریکٹ اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. اور اس دوران ہمارے اگر ویورز ہیں وہ کامنٹ کریں گے تو اس کو بھی ہم ایز اے کویشچن, کوئی اگر کویشچن کرنا چاہتا ہے تو کسی ڈسکشن کے کسی ٹاپک پہ تو وہ اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے اپنی, کیونکہ ہم لوگ لائیو ہیں اس وقت فیس بک ٹائم لائن پہ. تو ڈائریکٹلی مجھے بتائیے کہ what is کووڈ 19؟ کووڈ 19 اصل میں ہے کیا؟ اب تک تو میرے خیال میں سوشل میڈیا نے بہت پڑھا دیا ہے لوگوں کو. اٹس اے وائرس. کووڈ جو ہے اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا ابھی اسپیسیفک وائرس فیملی میں سے اس کو نمبر دے کے ابھی نہیں اس کا اسپیسیفک نام رکھا گیا. کورونا وائرس فیملی سے اس کا تعلق ہے اور یہ RNA وائرسز ہیں. ایک چھوٹا سا آپ سمجھیں ایک دھاگا ہوتا ہے جینیٹک مٹیریل کا جو ایک فیٹ کے ساتھ سراؤنڈڈ ہوتا ہے اور یہ وائرس ہے. بیسیکلی ایک عام آدمی کی سمجھ کے لیے آپ یہ سمجھیں جیسے انفلوئنزا وائرس ہوتا ہے, بلکہ ہیپاٹائٹس وائرس جو ہے وہ اس کی ایک بڑی ترقی یافتہ شکل ہے. یہ ایک بڑا کمزور چھوٹا سا وائرس ہے جس کا تعلق کورونا وائرس فیملی سے ہے. اور یہ وہی وائرس ہے, اسی فیملی سے اس کا تعلق ہے جس نے 2009 میں سارس کی وبا جس سے پھیلی تھی, اور مرز جو ہے مڈل ایسٹ وائرس جو حج سے لوگوں کو لگا تھا, یہ اسی فیملی کا وائرس ہے. اور کرنٹلی اس کو چونکہ ڈسکور 2019 میں اس کی بیماری آئی ہے تو اس کو ہم کووڈ 19 کہتے ہیں. ویسے یہ اس کا جو رجسٹری میں نام ہے وہ ہے SARS-CoV-2, لائک ٹائپ 2. سارس جو تھا وہ ٹائپ 1 تھا, یہ ٹائپ 2 ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک ورڈ بہت ایک لفظ جو ہے وہ ہم بہت فریکوینٹلی سنتے ہیں, پینڈیمک جسے کہتے ہیں. تو عوام کو اگر ہم بتائیں کہ سادہ الفاظ میں کہ پینڈیمک اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو ہماری متعدی بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسرے کو بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے, چاہے وہ وائرس ہو چاہے بیکٹیریا ہو, جس قسم کا بھی جرثومہ ہو, اردو میں ہم اسے جرثومہ کہتے ہیں. متعدی بیماریوں کو ہم میڈیکل کی اصطلاح میں ایپیڈیمک کہتے ہیں, یعنی کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی ایک بیماری ہے اور پھیل رہی ہے. لیکن جو بیماری جغرافیائی حدود پار کر جائے اور بہت بڑے پیمانے پہ پھیلنا شروع ہو جائے تو وہ ایک پین ایپیڈیمک بن جاتی ہے, ایک عام پھیلنے والی بیماری جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے یہ ایک لیول ہے, ایک بیماری ایک حد تک پھیل کے ایک ایپیڈیمک جو ہے وہ پینڈیمک بن جاتی ہے. تو کووڈ 2 جو ہے ہمارا سارس, یہ کووڈ 19 جو ہے اس کو WHO نے پینڈیمک کا سٹیٹس دیا تھا. آج سے میرے خیال میں تقریباً 8 ہفتے پہلے, آئی ایم ناٹ شیور کب دیا تھا, کیونکہ اب یہی کمنٹ ہو رہے ہیں کہ بہت لیٹ دیا تھا, اس سے پہلے دیا جانا چاہیے تھا. چائنا سے شروع ہو کے بیماری جو ہے یورپ میں اور امریکہ میں اور ایشیائی ملکوں میں پھیل رہی تھی, تب اس کو پینڈیمک کا لیول دیا گیا تھا. جی, ساتھ ساتھ میں بتانا چلوں کہ ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ کمنٹس بھی آ رہے ہیں. ہم تھوڑی دیر میں جیسی ہماری ڈسکشن آگے چلے گی اور ویور سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کے کچھ کویشچنز ہو, بلکہ پوائنٹڈ کویشچن, ڈاکٹر افشاں کافی سینئر کلینیشینز ہیں, ہم ڈائریکٹلی آپ کے پاس اپرچونیٹی کہ آپ ان سے کوئی ریلیونٹ کویشچن آپ پوز کریں. آگے ہم جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے, آپ نے بتایا کہ آپ UAE میں اس وقت فیلڈ ہاسپٹل میں کام کر رہی ہیں, تو جنرلی
آپ ہم پاکستان، دو ہمارا ٹاپک تو آج کل پاکستان ہے، لیکن چونکہ آپ وہاں پر ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ ایز اے کلینیشین اور ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ، مطلب ہے کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیول میں انہوں نے ایز اے کلینکلی کیا، ہاسپٹل کے لیول پہ کیا میجرز اڈاپٹ کیے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دا لیول آف پاپولیشن انہوں نے کیا میجرز اڈاپٹ کیے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز کو جب آپ پینڈیمک کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ میں نے پاکستان میں آپ سمجھیں کہ 19-20 سال کام کیا ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، پرائیویٹ میں بھی کام کیا ہے. مسئلہ جو ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا مسئلہ، اس میں نہ میں گورنمنٹ کو قصوروار ٹھہراؤں گی اور نہ عوام کو. مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی اور ذرائع کی ایک کمی ہے. بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ اٹ از ناٹ اے سرپرائز، ہم جیسے بہت سے ملک ہیں. مسئلہ وہاں آتا ہے جب ہم کسی اور ملک کا کوئی طریقہ اڈاپٹ کر کے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ ایکیڈیمک میں ڈاؤن لوڈ سنڈروم کہتے تھے، کہ ہم کہیں سے ایک چیز ڈاؤن لوڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپلائی کرتی ہے. عامر ہنس رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کیونکہ میں یہ لفظ استعمال کرتی ہوں. تو ہم کسی اور ملک کا ایک طریقہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے سارے عوام ماسک لگا کے اور گلوز پہن کے اپنے گھروں کے اندر بند ہو کے بیٹھ جائیں، تو حکومت جو ہے وہ چیز پروپیگیٹ کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ ایک بڑے سیانے ملک نے یہ بات کی تھی. بات یہ ہے کہ سیانے ملک کے عوام ہی سیانے ہوتے ہیں. جب ملک ان کو کہتا ہے کہ تم ماسک اور گلوز لگا کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اور وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ شروع وہاں سے ہوا ہے جب ہم نے کسی کی دیکھا دیکھی ایک چیز اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، بغیر اپنی پاپولیشن کو سمجھنے کے اور بغیر ان کی لمیٹیشنز کو سمجھنے کے. یہ غریب لوگ ہیں، ان کو گھروں سے باہر جا کے مزدوری روزانہ کرنی ہوتی ہے، ورنہ رات کو روٹی نہیں ملے گی. ان کو صفائی کے اصولوں کا نہیں پتہ. ان کو روزانہ جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، جہاں پہ اگر آپ وہ اللہ معاف کرے، یہ تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، لیکن اگر آپ وہاں کے باتھ رومز دیکھ لیں تو شاید ہم اور آپ وہاں جائیں ہی نہ، کیونکہ ہمیں ہیلتھ کے بیسک کانسیپٹس ہمارے پاس ہیں. تو مسئلہ وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے میں ایک بات یہ کروں گی کہ حکومت نے بہت محنت کی ہے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے نہیں کنٹریبیوٹ کیا. میرے خیال میں حکومت نے پہلے ایسے کہیں زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن ہماری آبادی بہت زیادہ ہے اور ہمارے لوگ بہت کم ایجوکیٹڈ ہیں اور ہمارے لوگوں کے پاس وسائل بالکل نہیں ہیں. تو اس مد نظر، اس چیز کو مد نظر رکھ کے آپ نے کرنٹ سچویشن کو دیکھنا ہے. جی ڈاکٹر افشاں، میرا کوشچن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یس، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو اسٹریٹجی ہے یا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوگا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو ایک یہ بھی سمجھانا میں چاہتا ہوں، یا یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ کس لیول پہ رسپونڈ کر رہی ہیں، رسپونڈ دے رہی ہیں، اور پھر اوبیسلی ہمیں وہ ان سے انفارمیشن لینی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنا پاسبل ہے. تو اس کانٹیکس میں آپ سے یہ سوال میرا یہ تھا کہ یو اے ہاں ای گورنمنٹ اس کو سے کیا کر رہی ہے؟ ہاں یو اے ای دیکھیں، یو اے ای جو ہے اٹس این آٹوکریٹک اسٹیٹ، اور یہ لوگ حکم ماننے کے اور آرڈر کو فالو کرنے میں بہت اچھے ہیں. ان کی یہ بات میں بہت اپریشیٹ کروں گی کہ ان کے جو عوام ہیں یہاں پہ، جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، وہ ٹوٹلی اپنی منسٹریز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور منسٹری جو ہے وہ لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے ساتھ رسپونڈ کرتی ہے. ان کو جب یہ لاک ڈاؤن کا آرڈر ہوا تھا تو فوراً سے، یعنی کہ ان کے مالز بند ہو گئے تھے، ان کے سینما ہاؤسز، ان کے ریسٹورانٹس، یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ ان کو شاید 1-2 گھنٹے بھی نہیں لگے تھے کہ لاک ڈاؤن کا آرڈر ہوا اور سب کچھ لاک ڈاؤن ہو گیا. پھر ان کو ماسک پہننے کا حکم ہوا، گلوز پہننے کا، ٹیمپریچر چیکنگ ہر جگہ پہ، پرائیویٹ کلینکس بند کرنے کا حکم ہوا. اس میں بغیر کسی پس و پیش کے اس کی تعمیل کی گئی، اور انہوں نے سب کچھ اپنے اس سے بند کر دیا. جو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اسکیننگ کیمراز کے ذریعے گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سینٹرلائزڈ انفارمیشن سسٹم ہے، بہت آرگنائز سسٹم ہے. تو اگر میری گاڑی ایک سڑک پہ لاک ڈاؤن کے ٹائم کے بعد سے گزر رہی ہے اور اس کا نمبر نوٹ ہو گیا، تو ودن میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں یا شاید اگلی صبح سے پہلے مجھے ایک نوٹس آ جائے گا منسٹری سے، جس میں بینک اکاؤنٹ نمبر ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ کو 1000 درہم کا جرمانہ ہے اور آپ یہ بینک میں جمع کرا دیجیے، کیونکہ آپ رات کو فلاں جگہ سے گزر رہی تھی، جبکہ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہو چکا تھا.
پھر اگر میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے جس سرٹیفکیٹ کے ساتھ میں وہاں سے گزر سکتی ہوں اور مجھے جرمانہ نہیں ہوگا. تو یہ آپ سمجھیں اسٹیٹ لیول پہ لا انفورسمنٹ، ہیلتھ اتھارٹیز، جو ان کی ہیلتھ منسٹری ہے، ایون جو بزنس بیوروز ہیں، ایون جو ان کے فائنانس کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب نے مل بیٹھ کے یہ اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کی ہے اور وہ سب اکٹھے ایک گول کی طرف کام کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از ٹو کنٹین اینڈ ایکسٹنگوش. یعنی ایک بیماری کو آپ جتنا کنٹین کر سکتے ہیں. انہوں نے فیلڈ ہاسپٹل بنا لیے ہیں. مجھے تقریباً آپ سمجھیں 2-3 ہفتے ہو گئے اور ہم لوگوں نے یہ فیلڈ ہاسپٹل شروع کیا تھا. تو گو کہ ابھی یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہاسپٹل بنانے میں دیر ہوئی ہے، لیکن 3 ہفتے سے ان کے مریض مسلسل کانسنٹریٹ ہو رہے ہیں، کنٹین ہو رہے ہیں ان فیلڈ ہاسپٹلس میں. اور ایکسٹنگوش کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ٹیسٹنگ مریضوں کی اس وقت تک کریں یہاں تک کہ وہ نیگیٹو ہو جائیں اور آپ ان کو واپس کمیونٹی میں بھیج سکیں. تو کنٹین اینڈ ایکسٹنگوش کی اسٹریٹجی ہے اور ایک فوکسڈ ایم ہے. جتنی بھی منسٹریز ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، ان کا جتنا ساتھ دیتا ہے، اس کی میں نے تو اس کی شاید کہیں یورپ میں، امریکہ میں بھی مجھے اس کی مثال نہیں مل رہی کہ جو منسٹری کہے گی میڈیا وہ چیز پروپیگیٹ کرے گا، اس کے علاوہ پینک نہیں کریٹ کرے گا، غلط انفارمیشن نہیں دے گا. میرے واٹس ایپ یا فیس بک پہ اس چیز کے بارے میں ایک غلط بات لکھنے کا بھی جرمانہ ہے. مجھے منسٹری سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ یو آر اے رسپانسبل ہیلتھ پروفیشنل اور آپ نے افواہوں کا اور رومرز کا ساتھ نہیں دینا اور نہ ہی آپ نے ایسی کوئی بات آگے پھیلانی ہے. تو یہ فوکس ہونا بہت ضروری ہے ایک اسٹیٹ میں، ایک نیشن میں ایسی ایک بلا کو کنٹرول کرنے کے لیے. جی ایک امپورٹنٹ چیز جو دبئی کے حوالے سے میں نے ابھی آپ سے جب بات کر رہا تھا تو میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس اٹھائی اور میں نے اسی کے اوپر میری نظر پڑی اور میرے خیال میں ہمارا کنیکشن تھوڑا سا ڈراپ ہو رہا ہے. ڈاکٹر افشا، کین یو ہیئر می؟ I think we have lost the connection with Dr. Afsha. Dr. Afsha, can you hear me? Yes, I hear you. تھوڑی سی static, I hear you clearly. اوکے سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یو ای کا جو Yes, I can hear you بالکل clearly. اوکے اوکے سو یو ای کا جو ٹیسٹ پر ملین ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی مور دین 151,000 tests per million which they have conducted. I think that is highest among the world. I don't know. I haven't seen a figure of tests per million higher than that level. Even US भी approximately कोई جی ہاں. 20 سے so that's one thing. ریزن یہ تھا کہ میں یہاں سے شروع کرنے کا ریزن یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ جس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اس میں جو رہتے ہیں تو آپ جو باتیں سنتے رہتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہیں صحیح ہے. ڈاکٹر شاہ کین یو ہیئر می ناؤ؟ Yes, I can hear you. I can hear you اوکے clearly. آگے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں اوور آل اس کورونا وائرس کے پینڈیمک کے حوالے سے کیا صورتحال، آپ کا کیا خیال ہے؟ I can hear you. کرونا وائرس کے پاس بہت زیادہ بیسک فیسلٹیز نہیں تھی اور ایک پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے جو انتظامات اور جس لیول کی آرگنائزیشن چاہیے وہ ہم میں نہیں ہے اور نہیں تھی. اور اگر اب ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو ڈیولپ ہونے دینا چاہیے. پاکستان میں سب سے یعنی 3 لیول پہ میں آپ سے بات، ایک تو پاپولیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارا پاپولیشن کوہورٹ جو ہے وہ باقی دنیا سے بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں بہت ہی ان پڑھ اور غریب لوگ ہیں اور ان کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے کہ آپ نے اگلے 2 ہفتے گھر کے اندر چپ کر کے بیٹھنا ہے، بلکہ گھر والوں سے بھی شاید نہیں ملنا. تو یہ تو ہمارا پاپولیشن کوہورٹ ہے. اس کے اوپر آپ ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر پہ آ جائیں، جو ہمارا بی ایچ یو کا لیول ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بالکل انیفیکٹو ہے. بالکل اس پینڈیمک سے پہلے ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹ لیول پہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا جس کے ذریعے ہم پرائمری ہیلتھ کیئر لوگوں کو پہنچائیں. اس کے اوپر ہمارے ڈی ایچ کیو ہاسپٹلس ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ اس پینڈیمک میں انہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کے کام کیا ہے.
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ میں یعنی آپ کو انڈیویجول بات بتا رہی ہوں کہ شاید وہاں پہ ایسے ڈاکٹرز تھے اور نرسز تھیں جنہوں نے اپنی کیپیسٹی میں آگے بڑھ کے اس بیماری کے خلاف کام کیا ہے. ان کے اوپر ہمارے ایکیڈیمک سینٹرز ہیں، ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں. تو پہلے تو میں اچھی بات کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کو لڑنا ہے، اور بڑی اچھے اچھے ہمیں سلوگنز دیے ہوئے ہیں اور ہم معصوم لوگ ان سلوگنز کے پیچھے کام کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. بری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں سٹورز میں سے وینٹیلیٹر نکالے گئے ہیں کتنے کتنے سال پرانے، جن کو چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ پروفیسر صاحبان کو وینٹیلیٹر چلانے آتے نہیں تھے. میرا پرسنلی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت زیادہ رکاوٹوں کا سامنا بعض جگہوں پہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ ڈاکٹر امریکہ سے آئی ہے اور یہ ایسی چیزیں مانگتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ وہ چیزیں وہاں سٹوروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ وہ سٹور میں سے گردآلود وینٹیلیٹرز نکالیں، ان کو چلانے کے قابل بنائیں، کیونکہ پرائمری لیول پہ جو کچھ ہونا ہے آپ اسے نہیں کنٹرول کر سکتے. پاپولیشن لیول پہ جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. ڈی ایچ کیو لیول پہ آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں، آپ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. ہاں، ٹیچنگ ہاسپٹل اور ایکیڈیمک سینٹرز جو ہیں آپ ان کا آڈٹ شروع کریں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس آئی سی یو کی کتنی فیسلٹیز ہیں، آپ کے پاس آئی سی یو کے اینستھیزیا کے کتنے ایکسپرٹس ہیں، کیونکہ ابھی جو پینڈیمک جس لیول پہ ہے، ابھی کرو کے جس حصے پہ ہم ہیں، ہمارے پاس اگلے 2 ہفتے میں وہ وقت آنے والا ہے جب آئی سی یو بھر جائیں گے اور ہمارے پاس پھر ان مریضوں کو بچانے کے وسائل ختم ہو جائیں گے، بلکہ میرے خیال میں وہ ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اس وجہ سے اب پاکستان کی صورتحال جو آپ پوچھ رہے ہیں وہی 3 لیول پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری. اور ہاں، سیکنڈری لیول پہ میں اسکریننگ بتانا بھول گئی آپ کو کہ ٹیسٹ کتنے کیے جا رہے ہیں. تو ہماری تو اللہ کے فضل سے جو مومن ہماری پاپولیشن ہے، مومن اور مسلمانوں کی 22 کروڑ آبادی ہے، تو ہم تو کبھی بھی آپٹیمم ٹیسٹنگ لیول تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. بلکہ ٹیسٹ میرے خیال میں حکومت کو کوئی اور اسٹریٹجی سوچنی چاہیے اسکریننگ کی، اور اسٹیٹسٹیکلی ایک ایسا سیمپل اٹھانے کی، نمبر آف پیپل، جس سے تسلی بخش جواب مل سکے. ایسا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن نہ ہی میں نے کہیں کسی سے سنا ہے کہ ہمیں پر اتنی پاپولیشن ہمیں اتنے ٹیسٹ کرنے ہیں. ایسی کوئی بات میں نے ابھی تک نہیں سنی، اور میرے خیال میں وہ نمبر جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے وہ نہیں شیئر کیا جا رہا. میرے خیال میں ڈاکٹر افشا ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ میں آپ سے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پرابلمس اوبیسلی جو پرابلمس ہوتی ہیں سائنٹیفکلی اس کی سولوشنز بھی ہوتی ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پریڈکٹیو ماڈلنگ کر سکتے ہیں، آپ رسک اسٹریٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے وہ ٹاپک ہمارے ڈسکشن ہمارے ٹاپک سے شاید ڈفرینٹ ہو جائے، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کے لیے پولیٹیکل ول اور ڈاکٹرس کی بھی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں اپنے ہمارے مسائل ہیں. آگے چلتے ہیں اس حوالے سے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل جو نیکسٹ جو میرا کوشچن تھا اسی کی طرف آپ ڈسکشن کو لے کر جا رہی ہیں. آپ جو کرو کی آپ نے بات کی، تو پاکستان جو پینڈیمک جو میری لمیٹڈ نالج ہے اس کے حوالے سے مجھے پتا ہے کہ ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں. تو پینڈیمک کے کرو کے کانٹیکس میں مختلف کنٹریز مختلف سٹیجز میں ہیں. پاکستان کہاں پر اس وقت اسٹینڈ کر رہا ہے؟ وہ تو جی پاکستان کا تو یہ میں نے ورلڈو میٹر پہ دیکھا تھا، پھر اس کو میں نے اور ملکوں سے کمپیئر کیا تھا، جیسے ترکی جیسے ملک ہے، مسلمان ملک ہے، برادر ملک ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت کرو کے اس حصے پہ ہے جو تیزی سے اوپر چڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، کرو کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک میں تیزی سے اوپر چڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بیماری بڑھ تو رہی ہے لیکن وہ لیول آف کر گئی ہے، اس میں اتنے زیادہ نئے کیسز نہیں ایڈ ہو رہے. اور فائنلی پھر جو لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں یا جو فوت ہو رہے ہیں اور کرو کو چھوڑ رہے ہیں، ان کا نمبر ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کو نئی بیماری ہو رہی ہے. تو وہ بہت دور کی سٹیج ہے ابھی ہمارے لیے. پاکستان ابھی کرو کے اوپر چڑھنے والے حصے میں ہے جس میں بیماری پھیل رہی ہے. اور شروع سے میں لوگوں کو یہ کہتی رہی ہوں کہ یہ 1000 اور 2000 اور 3000 کا نمبر جو ہے، خدا را یہ نمبر اصل نمبر نہیں ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ 1000 بندے کو ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں 10,000 لوگوں کو ہو گیا ہے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ آگے لگا رہا ہے، کسی کو اپنے گھر میں جا رہا ہے، مسجد میں جاتا ہے، دکان میں جاتا ہے.
تو ایک بندہ آن ایوریج 10 لوگوں کو تو لگائے گا، اور ہماری پاپولیشن ڈینسٹی کے مطابق شاید وہ 20 لوگوں کو لگا رہا ہو، اس سے پہلے کہ اسے خود پتہ چلے کہ اسے یہ بیماری ہو چکی ہے۔ ہم کرو کے بڑے خطرناک حصے پہ ہیں۔ سمپل ایک عام آدمی کو اگر آپ نے بتانا ہو تو آپ یہ کہیں کہ ہم کرو کے سب سے خطرناک حصے پہ ہیں۔ تو اب جو ہم ڈسکشن آگے یہ کریں گے کہ کرو کے ہم خطرناک حصے پہ ہیں، کیسز کی تعداد زیادہ ہونے کی طرف جا رہی ہے، ہاسپٹلز آلموسٹ اپنی سیچوریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پہلے تو اب میں آپ سے پہلا کوشچن آپ سے پوائنٹڈ یہ کروں گا کہ عوام کو اس سٹیج میں پہلے تو ایک یہاں تک کی ڈسکشن کا ہمارا ایک کنکلوژن یہ ہے کہ کچھ عوام میں بھی ہم ڈسکشن سنتے ہیں کہ یہ کنسپیریسی تھیوری ہے، یہ مطلب ہے کہ عجیب عجیب قسم کی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ تو پہلے تو اس ڈسکشن کا جو آپ کی ایکسپرٹ اوپینین ہے اس کے حوالے سے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دبئی میں جو دیکھا ہے کہ دبئی جیسے کنٹری جو کہ بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا، ان کے لیے کتنا بڑا اکنامک لاس ہوا، گورنمنٹ نے اتنی سیریسنس دکھائی اور اتنے ٹیسٹ کیے، تو پہلے تو بات یہ کہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ تو میں اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس پوائنٹ پہ رک کر کہ خدا رہا اس کو مذاق نہ سمجھیں، اور آپ کے لیے نیچے میں نے ریمائنڈر کے لیے پٹی بھی بار بار چل رہی ہے، اس کو میں بار بار چلا رہا ہوں کہ دس از ناٹ اے جوک، دس از ناٹ اے جوک، کیونکہ بار بار جو بات چلتی ہے نیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، عوام سے ہم کیا ریکویسٹ کریں کہ وہ کیسے کیا کریں کہ اس نقصان کو ہم کم سے کم کر پائیں؟ عوام سے ہم وہی ریکویسٹ کریں گے جو ہم کرتے ہیں کہ فضول میں بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی اشد ضرورت کے خدا را اپنے گھروں سے باہر نہ جائیں۔ یہ ایک میں کہتی ہوں یہ ایک عام نصیحت ہے جو ہمارے بزرگ ہمیں کرتے تھے، بیٹا فضول باہر نہ پھرو، دھوپ میں نہ پھرو، اندھیرے میں نہ نکلو گھر سے، مغرب سے پہلے واپس گھر آ جانا، برے لوگ ہوتے ہیں باہر، کوئی تمہیں اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اب لوگوں کو یہ کہیں کہ بڑی برے وائرس ہوتے ہیں باہر، تمہیں کرونا وائرس لگ جائے گا، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر جو ایک کنجیشن ہے روڈز پہ، دکانوں میں، پبلک پلیسز پہ، اسے کنٹرول کرنا ہے۔ پھر اگر کوئی اشد ضرورت ہے بھی کہ آپ کو گھر سے نکلنا ہے تو آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ نکلیں، آپ ماسک لگائیں، آپ گلوز پہنیں، آپ سیف ڈسٹنس آبزرو کریں۔ سوشل اوکیزنس تو میرے خیال میں اب لوگوں کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے چاہیے۔ جو اتنے عرصے سے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ خدا را یہ آپ اپنے جو بڑے بڑے سرکس آپ نے اپنی شادیوں کے اور فوتگیوں کے بنا لی ہیں، یہ کنٹرول کریں آپ۔ یہ بڑی پرسنل چیزیں ہیں، پرسنل لیول پہ ہونی چاہیے، ان کو اتنے بڑے بڑے اجتماعات بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی میں بھی کہوں گی ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، کہ نہ صرف میری اپنی صحت بلکہ میں اوروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہوں۔ اور جیسے ہی کوئی علامت آپ کو محسوس ہو تو اپنے جو بھی آپ کا طبی مرکز ہے، آپ کا ڈاکٹر ہے، آپ ان سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ جناب مجھے ایسی کوئی علامت ہوئی ہے، عام علامات ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، اگر ایسی کوئی علامت ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا، دوسرا اب ہاسپٹلس پہ جو بات آتی ہے کہ اوبیسلی یہ ایک ڈیزاسٹر ہے، مثال کے طور پر جس طرح زلزلہ آیا تھا، تو اس میں اگر ہم بلیم گیو کریں تو میرے خیال میں بلیم ہم کسی پہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سٹیج ہے جو آنے والا ہے جو کہ ہاسپٹلز آلموسٹ اوور ویلم ہونے والے ہیں۔ تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے پاسبل ہوگا فیلڈ ہاسپٹل بنانے کے لیے، جس طرح کراچی کا انہوں نے ایکسپو سینٹر بنایا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا میں وہ بھی انکریجنگ نہیں ہے فی الحال۔ تو آپ کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ کہتے ہیں کہ کون سے اسٹیک ہولڈرس کو انگیج کیا جائے اور کس طریقے سے، جس طرح اوبیسلی یو ای میں جس طرح انہوں نے کیا ہے شاید اتنے لیول پہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوا، لیکن having said that ہم ان لوگوں کو بغیر علاج کے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو what do you suggest as a health expert؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ہر ایک شہر میں ایک بڑا ہاسپٹل اسائن کریں کہ یہ کووڈ ہاسپٹل ہے، جو پہلے سے ہاسپٹل ہو۔ میں یہ نہیں بالکل مشورہ دیتی کہ آپ ایک سینما ہاؤس لیں یا آپ ایک ہوٹل لیں یا آپ ایک ایکسپو سینٹر لیں اور آپ اس کو فیلڈ ہاسپٹل بنائیں۔ جی آپ کے پاس جو ہاسپٹل ہیں وہ بھی ہاسپٹل کی کیٹیگری پہ نہیں پورے اتر رہے۔ آپ 1947 اور 1960 سے لگے ہوئے ہیں ہاسپٹل بنانے میں، سمجھ آئی ہے؟ بہتر ہے ایک ہاسپٹل جو پہلے سے ہاسپٹل ہے، جس میں آکسیجن کی لائنز ہیں، جس کا بجلی کا انتظام ہے، جس کی نکاسی کا انتظام ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو آپ اس شہر میں ایک فیلڈ ہاسپٹل کا درجہ دیں۔
اور جتنی بھی فیسلٹیز آپ نے دینی ہے پاپولیشن کو کووڈ کے حوالے سے، وہ وہاں پہ جمع کریں. ٹیسٹنگ سینٹر وہاں پہ بنائیں. ٹیسٹنگ سینٹر سے لے کے یعنی کہ اویئرنیس بھی وہاں سے ڈسیمینیٹ ہو، لوگ وہاں پہ اپنی اسکریننگ کے لیے آئیں. اور جب اسکریننگ ہو جائے تو مریض کہاں جائے گا؟ گھر کے کوارنٹائن میں جائے گا، یا مریض کو کوئی مسئلہ ہے وہ وارڈ میں جائے گا، یا اب وہ اتنا اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ اب اس کو آئی سی یو میں جانا ہے. وہ ساری فیسلٹیز آپ ایک جگہ پہ دیں، انڈر ون روف. صرف جب یہ آپ، اور بڑے شہروں میں نہیں، جیسے اگر میں کے پی کی بات کروں تو یہ صرف میں پشاور کی بات نہیں کر رہی. جیسے ہر ایک چیز، ہر ایک ہیرا جو ہے ہم نے پشاور میں جڑ دیا ہے، یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. پشاور کا اپنا فیلڈ ہاسپٹل ہو، نوشہرہ کا اپنا ہو، سیدو کا اپنا ہو، ڈی آئی خان کا اپنا ہو، ہر جو بڑا شہر ہے. مردان میں آپ کے پاس جو یونیورسٹی ہاسپٹل ہیں اس میں سے کوئی ایک آپ اسائن کریں. یعنی پر نمبر آف پاپولیشن آپ ایک فیلڈ ہاسپٹل 100 بیڈ کا کم از کم اسائن کریں، جس میں کم از کم 20 آئی سی یو بیڈ ہوں، جس میں آپ کے پاس 10 وینٹیلیٹر ہوں کم از کم ایک وقت چلنے کے لیے. اور یہ اسٹیٹسٹکس لائک میں آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ نہیں بول رہی ہوں، یہ میں ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی ریسورسز کو اوور ویلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی، تو اگر آپ اپنی پاپولیشن کو اس وقت اس پینک سے سیفلی گزارنا چاہتے ہیں اگلے ایک مہینے میں، تو یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. ہاں، ایکسپو سینٹر میں وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی ڈاؤن لوڈ سنڈروم کی، کہ مجھے کہیں سے ایک آئیڈیا آ گیا کہ جناب یو اے ای میں ایکسپو سینٹر میں بن گیا تو میں بھی بنا لوں. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ایکسپو سینٹر صرف بلڈنگز ہیں، اس میں اور کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل. آئی تھنک اسی کے ساتھ ساتھ پہلے تو جو اس کو دیکھ رہے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے پوائنٹ کیا ہے. آئی تھنک آئی لائک دا آئیڈیا. یہ آئیڈیا مجھے بڑا پسند آیا کہ ایک سینٹر کو آپ بنا دیں. وہ کووڈ کا ہاسپٹل اس سے ہوگا یہ کہ جو پیشنٹس ہیں اس سے جو نارمل آپریشنس ہیں وہ اب باقی جگہ ڈائریکٹ کر دیں، اور کووڈ کے بہت بڑی تعداد میں جو پیشنٹس ہوں گے ادھر چلے جائیں گے. اس کی کافی میرے خیال میں تو کافی فوائد ہوں گے. دوسرا جو آپ نے بات کی اس کو میں ذرا ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ ہم ایز اے قوم ڈینائل کے فیز میں رہتے ہیں ہمیشہ مختلف حوالے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے ہاسپٹل کسی سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، کم سٹینڈرڈ کی ہے، تو ہماری بےزتی ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. آپ جب جس اسٹیج پہ آپ ایکسیپٹ کریں گے تبھی آپ کی ترقی کے مراحل شروع ہوں گے. اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو آپ میرے خیال میں ترقی دیر سے ہی کریں گے. اچھا، اب بہت ایک امپورٹنٹ جو بات ہے جس طرح ہم لوگوں نے جس تک ہم پہنچے ہیں، اور ہم نے بیک گراؤنڈ ڈسکشن بھی کر لی ہے کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں جو ڈسکشنز ہیں. اوبیسلی یہ اگر میں یہ دیکھوں کہ اوبیسلی کرٹیسائز کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کے آفیشیلس کی سیٹ پر بیٹھ کر گیا ان کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو آپ جو ہے اگر لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو کووڈ 19 اسپریڈ ہونے کا خطرہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان کے جو لوگوں کا بیہیویئر ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی کی سینس ہمارے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے. اور اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اکنامیکل کرائسس آپ کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ یہ بیلنس کریں گے کہ اموات کی شرح جو ہے ایک طرف زیادہ ہوگی یا دوسری طرف زیادہ ہوگی. تو یہ میرے خیال میں ایک مشکل فیصلہ ہے. ہیلتھ ایکسپرٹ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسا ہے عامر کہ اپنی پاپولیشن کو جتنا خیر میں جانتی ہوں، لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے اور اگر آپ لاک ڈاؤن سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ کو ہم گرفتار کر لیں گے اور آپ کو ہم جرمانہ کریں گے، یہ چیز پاکستان میں نہیں کامیاب ہوگی. یہ پاکستان میں کبھی نہیں چلے گی. یہ مسئلہ یہ ہے ہماری پاپولیشن ڈینسٹی، ہماری پاپولیشن کا اویئرنیس لیول، ہماری پاپولیشن کا جو فائنینشیل اکنامک لیول ہے. دس از امپاسبل. ہاں، حکومت نے بہت، میں کہتی ہوں ایک خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتی ہوں حکومت کو کہ انہوں نے لوگوں کے گھر جا کے ان کو راشن پہنچائے ہیں، لوگوں کی مدد کی ہے، بہت کوشش کی ہے، لیکن یہ چیز سسٹینیبل نہیں ہے. دوسرا لیول جو ہے لاک ڈاؤن کا وہ یہ ہے کہ ہم نے تو لاک ڈاؤن کر دیا ہے حکومت کی طرف سے، اور ہم آپ کو ایک جگہ پہ اگر رش ہم نے دیکھا تو ہم اس پہ آپ کو سرزنش کریں گے، ہم آپ کو پکڑیں گے، ہم آپ کو ڈانٹیں گے، اور آپ نے رش نہیں بنانا، اور ہم زیادہ سے زیادہ دکانیں بند رکھیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ پبلک پلیسز میں اجتماع نہیں ہونے دیں گے. دس از اے گڈ لیول آف لاک ڈاؤن. اس کے بعد وہ لاک ڈاؤن ہے جو سویلائز سوسائٹیز نے کیا ہے کہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہے جیسے سویڈن ہے، کہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہے، آپ آئیں، آپ اپنا کام کریں اور آپ اپنے لیے خود ذمہ دار ہیں.
یہ لیول ہم اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتے. تو ہم بیچ والے لیول میں ہی رہیں گے جہاں پہ ہم نہ ان کو مار پیٹ رہے ہیں، نہ سخت جرمانے دے رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے، حکومت نے ایک پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور اجتماع پہ پابندی لگا دی ہے، رش بنانے پہ پابندی ہے، دکانوں کو بڑے لمیٹڈ ٹائمز میں کھولا جا رہا ہے، اور اگر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی تو دکان والوں کو جرمانہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہم پاپولیشن کو اویئرنیس، چونکہ ٹی وی سے زیادہ ہمارے میڈیا سے زیادہ اویئرنیس تو شاید مشکل ہے کہ کسی کمیونٹی میں دی گئی ہو. ہر ایک جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ وائرولوجسٹ بنے ہوئے ہیں. ہمارے سارے منسٹر بھی آج کل ایپیڈیمیولوجسٹ اور وائرولوجسٹ ہیں. ہمیں تو اس انٹرویو کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ ان میں سے کسی کا اوپینین چلا دے. کامران خان بھی ماشاء اللہ بہت بڑے وائرولوجسٹ بن گئے ہیں آج کل. تو ہمارا یہی لاک ڈاؤن کا لیول ہوگا جو سیکنڈری لیول ہے، اور ہم اسی کے ساتھ ٹھیک اگر ہم اسے بھی انفورس کر دیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ہاں، شرح اموات جو ہے وہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. 2 وجہ ہیں اس کی. نمبر 1، لوگ لاک ڈاؤن کو نہیں فالو کرتے، لوگ انفیکٹ ہوتے رہیں گے. نمبر 2، ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے پاس کم ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہمارے نہیں ہے، ہمارے پاس ہاسپٹلس تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے پاس ہاسپٹلس بھی نہیں ہیں. تو شرح اموات ہمیں ابھی سے پاپولیشن کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ شرح اموات بہت زیادہ ہوگی. ہمیں اپنے ڈاکٹرز کو کاؤنسلنگ میں ٹرین کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں عجیب و غریب اینٹی وائرل دوائیوں کے نام بھیجیں اور وہ خود سوشل میڈیا سے اس کے کوئی علاج سیکھیں اور ایک دوسرے کو آرٹیکل بھیج کے اس کے ایکسپرٹ بنیں. ہماری منسٹریز کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو پیشنٹ اینڈ فیملی کاؤنسلنگ سکھائیں ان کو کہ آپ کا بزرگ آ گیا ہے، اب یہ آخری سٹیج پر ہے. اب بہت مشکل ہے کہ اگر ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ بھی ڈال دیں 100% ان کی موت کا ہمیں یقین ہے، اب ان کا بچنے کا احتمال نہیں ہے. وہ کاؤنسلنگ کیسے کی جائے گی؟ انڈیا میں لوگوں کو سکھایا گیا ہے، یہ انڈیا میں باقاعدہ ڈاکٹرز کو یہ چیز سکھائی گئی ہے. آئی ایم شور بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، وینٹیلیٹر نہیں، لیکن اور باتیں تو ہیں جو آپ مریض سے کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں ڈاکٹرز فون پہ مریضوں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ خود بے بس ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ اور فون پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ایک بہت نیگیٹو بات ہے. اس وقت انسان بہت بے بس فیل کرتا ہے جب ایک ہی اس کی امید ہے اور وہاں سے اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہاں پر آپ مجھے بتائیے گورنمنٹ کو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی یا اس وقت کرے تو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ نہیں کی گئی یا نہیں کی جا رہی؟ گورنمنٹ کو اپنے جیسے ڈیولپنگ ملکوں کے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ سے اور میڈیکل ایکسپرٹ سے انپٹ لینی چاہیے. اس وقت میں تو چونکہ باہر ہوں پاکستان سے، لیکن میں نے ویسے بھی کبھی گورنمنٹ کے اسٹرکچر میں انٹرسٹ نہیں لیا. جب سے میں پرائیویٹ میں گئی میں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک میں اپنے گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو جانتی ہوں، وہاں پر بہت بڑی بڑی رسپانسبل پوسٹ پہ ایسے لوگ ہیں بدقسمتی سے جن کی کوالیفیکیشنز اس کے لیے کافی نہیں ہیں. اینڈ دس از ٹو پٹ اٹ ویری مائلڈلی. یعنی اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں میرے علم میں کوئی ایسی وائرولوجی لیب نہیں ہے جہاں پہ اس چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہو، جس کے پاس یہ وائرس موجود ہو. ایسی بھی کوئی لیب میرے علم میں نہیں ہے. شاید ہو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر انہیں پتہ ہے تو وہ ضرور کامنٹس میں لکھیں، میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو بھی پتہ چلے گا. لیکن میرے علم میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ریسرچ ہو رہی ہے، جہاں پہ کوئی ٹرائل ہو رہا ہو، لوگ کوشش کر رہے ہیں، سوائے جو ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بون میرو ڈیزیزز ہے، وہاں پہ پلازما کنوالسنٹ پلازما کے اوپر ٹرائل میں وہ لوگ رجسٹرڈ ہیں، جو بڑی خوشی کی بات ہے. ڈاکٹر طاہر شمسی ایز آلویز ہیز براٹ پرائڈ ٹو دا نیشن. لیکن لوکل نیٹ ورکنگ جو ہے حکومت کے لیے بہت ضروری ہے. بنگلہ دیش سے پوچھیں، انڈیا سے پوچھیں، نیپال سے پوچھیں. اچھا، نیپال میں سرپرائزنگلی آئی ڈونٹ نو اگر آپ ابھی اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں، لیکن میں جن نیپالی لوگوں سے ملتی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت نیپال میں ہوتے. انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے شاید جس سے بڑا اچھا کنٹرول ہوا ہے یا ہو رہا ہے کنٹرول. تو ہمیں ان ایکسپرٹ سے اور اپنے ملک میں جو ہمارے ہوم گرون ایکسپرٹس ہیں ان سے ہمیں مشورہ لینا چاہیے. اس وقت آفیشیل سیٹس کا اور آفیشیل پوزیشنز کا
شاید اتنا رول نہیں ہے جتنا ٹرو ایکسپرٹس کا رول ہے اس بیماری سے مقابلہ کرنے میں. جی آپ نے جو نیپال کی بات کی میں نے کوئکلی اس کی اسٹیٹسٹک نکالی ہے اور میں اسکرین پہ شو بھی کر سکتا ہوں. تو میرے خیال میں میری نالج میں ہی نہیں تھا. آئی تھنک وہ کون نیپال کی اسٹیٹسٹکس میرے خیال جی میں میں نے جیسے اسکرین پہ بھی شو کی ہے تو نیپال کی بڑی انکریجنگ اسٹیٹسٹکس ہیں آئی تھنک. اور میرے خیال میں اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ جو ادارے ہیں ان پہ بہت بڑے بڑے ریسرچرز آپ کے انٹرنیشنل میں یو ایس کی گورنمنٹ کو ہیلپ کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور وہ میرے خیال میں بہت اوبیسلی لائک میں جتنے لوگوں سے ہم لوگوں نے یہاں پر کووڈ-19 کا ایک ٹاسک فورس بنایا ہوا ہے نارتھ امریکہ میں جس میں بہت سینئر ایکسپرٹس ہیں جو کہ یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اگر آپ کوئی اگر گورنمنٹ کے آفیشیلز ان سے کوئی انپٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ مطلب ہیومن ریسورس آپ کے پاس موجود ہے. اور دوسری بات آپ نے تو بڑا ٹون ڈاؤن کر کے یہ بات کہی ہے کہ جو میرے خیال میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ان کی کسی لیول پہ کسی طرح سے نہ تو وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور جو ہیلتھ کے معاملات ہر ایک ڈسٹرکٹ کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. وہ بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو پبلک ہیلتھ کی نہ تو وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے. اور عجیب اس کی وجہ سے عجیب عجیب قسم کی اسٹوریز ہم ان کے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم یہ وقت ہے کہ حکومت ایٹ لیسٹ اس پینڈیمک کے کانٹیکسٹ میں جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ایک ڈسٹرکٹ کے مینجمنٹ کے حوالے سے وہ کسی ڈاکٹر کے حوالے کرے, ان سے لے کر کسی پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے حوالے کرے. پہلی بات. دوسری بات جو میں اس ساتھ کرتا جاؤں گا پھر ہم آگے جائیں گے وہ یہ کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے میڈیکل کالجز ہیں, میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں, ان سے آپ ان کو آپ انگیج کریں. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں بڑی, آپ ان سے کسی لیول بڑے لیول پہ آپ فائدہ لے سکتے ہیں. اچھا ہم اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر جاتے ہیں اور ایک بہت ہی جو کہتے ہیں میڈیا کی زبان میں کہوں گا بڑا چٹپٹا قسم کا سوال ہے. مطلب ہے کہ چٹپٹا اس وجہ سے کیونکہ کنٹروورشل ہے تھوڑا سا, اس پہ میں کرتے ہوئے بڑے انسان کو بڑا خوف آتا ہے. یہ ہے کہ آپ تراویح کی بات کریں, باجماعت نماز کی بات کریں, یا میرا تعلق فقہ جعفریہ سے جو ہماری یوم علی کے حوالے سے جو جلوس و مجالس کا جو سلسلہ ہوتا ہے, ہم لوگوں نے بھی جو شیعہ جتنے ڈاکٹرس تھے ہم لوگوں نے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کر کے سب کو سال کیے ہیں کہ آپ اجتناب کریں. تو آپ کا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے اس, اور آگے عید بھی آنے والی ہے تو ان چاروں کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, میں تو بالکل اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ آپ کو ایک علمی یا دینی حوالے سے کوئی اوپینین دوں. اس پہ تو فتوے آ چکے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حج کینسل ہو گیا تھا ایک زمانے میں, ایک وبا پھوٹی تھی ہیضے کی. یعنی کہ ایک نہ صرف یہ کہ فتویٰ دیا گیا ہے, اور وہ کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے, وہ باقاعدہ ہسٹورک ریفرنسز کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ یہ کام ہوا تو ایسا ہوا. ہاں, ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے دین میں چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہو, چاہے وہ کوئی بھی فقہ ہو, چاہے ہم کسی بھی امام کو فالو کر رہے ہوں, جو ہمارے 5 امام ہیں, امام مالک سے لے کر امام جعفر صادق تک سارے جتنے امام ہیں, ان کے فقہ میں اور ان کی شرع میں جان مقدم ہے. قرآن کی روح سے جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے, جان بچانے کے لیے اپنے دین سے انحراف کی, ارتداد کی اجازت ہے کہ تم جھوٹ بول دو کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں میں, اگر تمہاری جان بچتی ہے. تو اس طرح کے اجتماعات جو ہیں ان کا ایک تو وہ سارے کے سارے فرض نہیں ہیں. آپ نے جن اجتماعات کی بات کی, ہمارے پاس تراویح ہوتی ہے, بڑی خوبصورت ایک رسم ہے سمجھیں رمضان کی. ہاں, عید کی نماز جو ہے اس کا ہر کسی کو دکھ ہوگا, لیکن عید کی نماز اگر حکومت وقت نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہے تو جان مقدم ہے, پھر نہیں ہونی چاہیے. میں ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے, اور ایک تھوڑا بہت دین کو سمجھنے والے کی حیثیت سے میں یہی کہوں گی کہ میں اس میں ساتھ دیتی ہوں حکومت کا, اور اجتماعات پہ مکمل پابندی لگنی چاہیے, اور جب تک یہ تھریٹ ختم نہیں ہوتا اجتماعات پہ پابندی ہونی چاہیے. بالکل. آئی تھنک
میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے شاید نہیں ہے، اور اس میں کنٹروورسی کریٹ کرنے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اس کو جیسے آپ نے بات کی، علماء جو ہیں، کافی سارے علماء کے بھی میں نے فتاوا دیکھے ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کو کہا ہے. اور کچھ علماء نے اس حد تک کہا ہے کہ ڈاکٹرز جو کہتے ہیں آپ ان کو بالکل جیسے وہ کہتے ہیں آپ اس کو ویسے فالو کریں. اور کچھ علماء نے، جو میں نے سنا ہے، مطلب ویریبلٹی ہے، کچھ علماء نے اس حد تک بات کی ہے کہ اگر کسی کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس پہ قتل کا الزام نہیں، مطلب ایک قتل کا گناہ اس پہ آئے گا. تو یہ ایک ویریبل اوپینین ہے. میرے خیال میں ہم سب کو ایک سوسائٹل لیول پہ مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں رسپانسبل رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. فائنل بالکل. جی فائنل میں آتا ہوں آپ سے کہ obviously یہ ایک فائنینشیل کرائسس کی صورتحال ہے. ہمارے جو کولیگس ہیں شاید سننے والے ہر ایک ڈفرینٹ طرح کے ہوں گے. کچھ لوگ لینے والے ہوں گے، کچھ لوگ دینے والے ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سجیشن کریں گے کہ عید آنے والی ہے، ہم غریبوں کا آنے والی عید میں کس طریقے سے خیال رکھیں، یا راشن کی تقسیم ہم کس طریقے سے کریں؟ ہاں، یہ اس معاملے میں جی بڑا میں آپ کو یعنی ایک پازیٹیو آنسر دوں گی. میرا کوئی گلہ نہیں ہے کسی سے. ہماری قوم جو ہے یہ شروع سے دینے والی قوم ہے. ہمارے جتنے لوگوں کو جانتی ہوں، میرے کولیگز ہیں، جو عام میں نے آبزرویشن کی ہے، ہمارے ملک میں جو چیریٹی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمارے ملک کے فائنینشیل حیثیت سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. اگر بہت سب سے بڑی خیراتی ایمبولینس سروس ہے وہ ہمارے پاس ہے. اگر ایک مفت کینسر ہسپتال ہے وہ ہمارے پاس ہے. اگر 1000 مریضوں کا 3 وقت کا کھانا کسی ہاسپٹل میں مفت دیا جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے. تو چیریٹی میں تو الحمدللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اور یہ ایک وقت ہے جس میں وہ بات ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا وقت ہے، کہ ہر قوم کی، ہر امت کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے. اور ہماری قوم جو ہے اس کو قرآن میں کہا گیا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو آگے بڑھ کے تم نیکیاں لے لو، آگے بڑھ کے تم ان نیکیوں میں، بھلائیوں میں حصہ لو. تو یہ ایک وقت ہے جس میں ہم ہر لحاظ سے غریبوں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کسی کی دلجوئی کرنا کتنی بڑی بات ہے. یعنی کہ وہی حدیث میں کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے. تو کسی کی آپ تسلی کر دیں کہ یار ایک بیماری ہے، انشاءاللہ گزر جائے گی. ایسی بیماریاں دنیا میں پہلے بھی آئی ہیں. اپنی زبان سے آپ شروع کریں. پیسہ دینا اور کسی کو کچھ مٹیریل چیز دینا تو دور کی بات ہے. ہم پہلے اپنے رویے ایسے بنائیں جو ہمارے لیے صدقہ بنے. اور اس کے بعد لوگوں کو کھانے کی چیزیں پہنچانا، لوگوں کو عید کے تحفے پہنچانا، سب اچھی باتیں ہیں. سب میں حصہ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے. لوگوں کی تربیت پہ توجہ دینا، لوگوں کو یہ بتانا کہ اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عذاب آ گیا ہے یا ہمارے اوپر بس ہم تباہ ہو گئے ہیں. آپ دعا کریں، آپ سب مل کے محنت کریں اور اس بیماری کا مقابلہ کریں تاکہ اگلی نماز جو ہے ہم خوشی کے ساتھ پڑھ سکیں، انہی مسجدوں میں پڑھ سکیں، اور پہلے کی بنسبت کہیں زیادہ بہتر، صاف ستھری اور کھلی اور کشادہ مسجدوں میں پڑھ سکیں. اس وقت جو ہے میرے خیال میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے. جی بالکل، آپ کی میرے خیال میں آپ نے جو کہا تھا، آپ سے گفتگو کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا. لیکن آپ کی جو بات ہے اس کو جو آپ کر رہی تھی تو میں نے ایک چیز نکالی اور یہ آپ کے سامنے ہے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹینفورڈ یونیورسٹی، جن کو نہیں معلوم، وہ دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی میں اس کا آتا ہے، یا نمبر 2 یونیورسٹی میں آتی ہے، نمبر 1 یونیورسٹی میں. تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کہتے ہیں پاکستان جو ہے دنیا کے سب سے زیادہ فلانتھروپک کنٹریز، یعنی سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی کنٹریز میں موجود ہے. تو اب صلاحیت بہت زیادہ ہے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس صلاحیت کو کیپیٹلائز کیجیے اس وجہ سے. اور غریبوں کا اس وقت خیال رکھنے کا میرے خیال میں سب سے بہترین وقت ہے. شاید ثواب بھی سب سے زیادہ ہو اس وقت، کیونکہ جس وقت ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس وقت ثواب زیادہ ہوتا ہے. فائنلی ڈاکٹر افشا، آپ جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، کرونا سے بچنا ہے. لڑائی کی بات نہیں کرتے، لڑائی بری چیز ہے. تو بس یہ ہے کہ اس سے بچنا ہے اور ہر ممکن ذریعہ استعمال کر کے اس سے بچنا ہے. اور سب سے ضروری ایک بات جو میں ہر کسی کو کہتی ہوں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، عرب لوگ بھی جب وہ سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کرونا کے بعد والی
دنیا میں انٹر ہوں تو وہ کرونا سے پہلے والی دنیا سے بہتر ہو، وہ زیادہ صاف ہو، اس میں زیادہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی ہو، اس میں زیادہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، اور اس میں بیماریوں کی سمجھ جو ہے وہ کرونا سے پہلے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہو. تو یہ دو باتیں ہیں کہ اس سے لڑنا بھی نہیں ہے، اس سے بچنا ہے، اور کرونا کے بعد والی دنیا کو ایک بہت اچھی امید پہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنی نالج بہتر کرنی ہے. جن سیٹوں پہ پاکستان گورنمنٹ سے اگر کسی کوئی بات پہنچا سکے تو جن سیٹوں پہ نااہل بیٹھے ہیں انہیں وہاں سے اتاریں، خدا را انہیں وہاں سے اتاریں، کیونکہ اگلی وبا دور نہیں ہے اور اس وقت پھر شاید مجبوری بہت زیادہ بڑھ گئی ہو. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر افشاں، آپ کی اس گفتگو سے مجھے بڑا مزہ آیا ہے، اور آئی تھنک آئی ایم فیلنگ مور انرجائزڈ، اور مجھے موٹیویشن فیل ہو رہی ہے اس وجہ سے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی بزی اسکیجول سے اپنا وقت نکالا. فائنلی میں سب لوگوں کو یہ کہا جاؤں گا کہ کوئکلی کہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے لائیو فیڈ ہے، یہ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ ہوگی. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہے گا. اور میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو، بہت شکریہ. Now we are not live. Okay, great. Thank you so much. That was really fun. Yeah, that was fun. ہاں بہت So, اچھا رہا، مجھے خود بہت اچھا لگا. right. So how are you doing?